अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद ही रखे, अपनी अमान में रखे। कभी कभी सोशल मीडिया पर किसी इंसान की कामयाबी देखकर दिल से खुशी होती है कि एक आम महदूद वसाइल रखने वाला, घर से निकलने वाला शख्स बहुत सारे मसाइल के साथ अपनी मेहनत से कहाँ पहुंच गया। और जब कोई औरत अपने हालात बदलती है, अपना घर बनाती है, अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की बुनियाद रखती है, तो वाकई ये काबिल तारीफ बात होती है। लेकिन मसला उस वक्त शुरू होता है जब कामयाबी के साथ इंसान का रवैया भी एक पब्लिक तमाशा बन जाए। जैसे कि अस्मा अस्मा सैद, जो कि एक बहुत आम महदूद वसाइल रखने वाली घर से निकली, अपनी मेहनत से घर बनाया, यूट्यूब के ज़रिए अपना मकाम बनाया और अपनी एक ख़ास ऑडियंस पैदा की। और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अस्मा की मेहनत, उसकी कामयाबी और अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखना, ये सब अच्छी बातें हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का हक है, और जो शख्स अपनी मेहनत से अपने हालात बदलता है, उसे उसकी मेहनत का क्रेडिट मिलना चाहिए। और जिस तरह वो अपने आप को कवर रखती है, ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह आज थोड़ी सी शोहरत के बाद ही ओवर हो के ख़वातीन बाहर आ रही हैं, तो अभी तक तो ये इसी तरह चल रही है। अब आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या करेगी, लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को मेंटेन रखा है, उस पर उसकी तारीफ ज़रूर बनती है। लेकिन जब एक पब्लिक फिगर आप बन जाते हैं, जब हज़ारों लोग आपको देख रहे होते हैं, आपके बोलने, चालने, उठने, बैठने और आपके घर वालों के साथ रवैये को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो फिर आपका हर अमल सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपकी ऑडियंस भी ज़्यादातर वही आम घराने हो, जहाँ लोग आपको अपना समझ कर देखते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ अस्मा के जो रीसेंट वीलॉग्स हैं, उन्होंने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रिसेंटली अस्मा अपने हस्बैंड के पास गई, लेकिन उसके बाद मुसलसल कई वीलॉग सामने आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बात इसी पर हो रही है कि वो अपने इन लॉज से मिलने तक नहीं गई, या एटलीस्ट ऐसा इम्पैक्ट दिया गया है कि शोहर के घर वालों को वो इंपॉर्टेंस नहीं देती जो आमतौर पर एक ख़ानदान में एक्सपेक्टेड होती है। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हमें नहीं मालूम हकीकत में घर के अंदर क्या मामला होता है, हमें ये भी नहीं मालूम कि किसके साथ क्या हुआ, किसने किससे क्या बात की, या किस वजह से मुलाकात हुई। इसलिए किसी के ज़ाती घरेलू मामलात में हम हतमी फ़ैसला नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने है, वो उसके वीलॉग्स में दिखाया जाने वाला रवैया है, और इसी रवैये पर बात होनी चाहिए। एक और चीज़ जो मुसलसल व्यूअर्स को महसूस हो रही है, वो उसका अपने शोहर से बात करने का अंदाज़ है। शोहर की तरफ से बज़ाहिर इज़्ज़त और नरमी से बात की जा रही है। कभी उसको शहज़ादी करता है, आप करके बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगह पर अस्मा का लहज़ा ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने शोहर से बात नहीं कर रही, बल्कि किसी मुलाज़िम से बात कर रही है, उसे झाड़ रही है, उसे डोमिनेट कर रही हो, या जानबूझकर सख्त अंदाज इख्तियार करी हो, ये कर लो, ये पकड़ लो, ये कर लो, तुम फ़लाँ कर लो। बहुत ही चीज़ गलत है, और लोग उस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। और अब कुछ लोग कहेंगे कि ये उनका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल, लेकिन फिर उसे वीलॉग बनाकर लाखों लोगों के सामने पेश भी तो किया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? अगर पर्सनल मैटर है, तो मियाँ बीवी जब वहाँ पर जाकर मिले हैं, तो उनको दुनिया को क्यों दिखाया जा रहा है? इकट्ठे बैठे हैं, जूस के डब्बे सजाए गए हैं, तो फिर क्यों लोगों को बताया जा रहा है? अभी अस्मा ने पूरा एक वीलॉग किया है, जिसके अंदर उसने 3-4 पॉइंट्स जो है, शोहर की शादी, ससुराल वालों के साथ बिहेवियर, इवन के वीडियो कौन बना रहा था, हर चीज़ पर जस्टिफिकेशन दी है। तो जब आप खुद बैठे हुए हैं, खुद लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं, और अपनी मैरिड लाइफ को कंटेंट बनाएंगे, अपने हस्बैंड के साथ कन्वर्सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, अपनी नाराज़गी, आर्गूमेंट्स, एटीट्यूड और घर के माहौल को ऑडियंस के सामने लाएंगे, तो फिर ऑडियंस इस पर राय भी देगी। और क्योंकि ये फुल एक पैकेज होता है, ये नहीं होता कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा थू थू। और यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हमने सोशल मीडिया पर एटीट्यूड को कॉन्फिडेंस समझना शुरू कर दिया है। शोहर का जवाब देना कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात करना एम्पावरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, अपने घर वालों या ससुराल को इग्नोर करना इंडिपेंडेंस नहीं है, और हर बात में ये दिखाना कि मुझे किसी की परवाह नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की अलामत नहीं। आल्दो कि ये चीज़ अस्मा ने नहीं की, अभी तक ये चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। हकीकी कॉन्फिडेंस भी तभी है कि इंसान अपनी बात भी रखे और सामने वाले की इज्जत भी करे, खासतौर पर एक मैरिड लाइफ में। आप अपने शोहर से इख्तलाफ कर सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज रख सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद बता सकते हैं, लेकिन आपका लहजा और इज्जत वो चीज़ है जो रिश्तों को खूबसूरत बनाती है। और अस्मा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इसलिए बनती है क्योंकि वो किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी फैमिली से नहीं है, वो ग्रास रूट लेवल से आई है, लोगों ने उसे अपने जैसा समझा है। वो ख़वातीन जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाले घरों में रहती हैं, वो अस्मा की ज़िंदगी को देखकर कहती हैं, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स जाके पढ़ें, इसके यूके जाने पर लोगों की हसरत चेक करें, जिस तरह से इसके हस्बैंड का इसको बुलाना है, बात करना है, लोग किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। फिर ये लोग कहते हैं हमें नज़र लगी, फिर कोई इश्यूज बनते हैं तो कहते हैं हाय आपने नज़र लगा दी, तो तुसी क्यों नज़र लाने वाली हरकत कर रहे हो। कंटेंट बनाना है, उसको किसी प्रोडक्टिविटी के साथ दिखाएं, कोई क्रिएशन हो। ये क्या हो गया, ये आ गए, ये चले गए, ये मटन खा लिया, ये चिकन खा लिया, ये फलां कर लिया। और इस बीबी के तो सूट के ऊपर भी इतनी जो है ना ले दे हो रही है कि पिछले 6 वीलॉग से इसने कंटिन्यूसली एक ही वो ब्लैक सूट पहना हुआ है। यार ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक वो लाइटर मोड में मैंने बात की है, लेकिन मतलब आप जब इस तरह बैठे हुए हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब अगर वो जो है ना ये दिखा सकती है कि अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करे, तो ये लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज़ है। और इन्फ्लुएंसर इस बात का नाम नहीं है कि आपने कितना बड़ा घर बना लिया है,
کتنی چیزیں خریدی ہیں یا کہاں ٹریول کیا. اصل انفلوئنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں. اگر ایک لڑکی یہ دیکھے کہ شادی کے بعد شوہر آپ کو عزت دے رہا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں مسلسل بدتمیزیاں، طنزیہ انداز اختیار کر رہی ہیں، تو وہ اس سے کیا سیکھے گی؟ یہ ویسے بھی اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، مطلب استغفر اللہ، میں اس سچ میں نہیں کہہ رہی. مطلب اپنے بھائیوں سے جیسے بہنیں باتیں کرتی ہیں، اپنے گھر میں جیسے بات کرتی ہیں، وہ نہیں ہوتی. ہسبینڈ کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. مطلب ایون تم طرح بھی ہو، اگر وہ اس کو تم کہہ رہا ہو تو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ بھی یہ اتنی فری ہو گئی ہے کہ اس کو تم کر رہی ہے. لیکن وہ اتنی تمیز سے بلا رہا ہوتا ہے اور یہ اتنا ایک اور لگ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی روڈ لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نئی میرڈ بندی، چاہے میں کہتی ہوں لوگ اس کی ایج بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس ایج میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، استانی جی یہ کر رہی ہیں، استانی جی لکھا ہوا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ چلیں ابھی اس کی شادی ہوئی ہے. اب اگر اس نے ایک بڑی اچھی مثال بھی بنائی اپنے ان لاس کے ساتھ رہی، بڑی ٹف لائف تھی وہاں پہ، لکڑیاں جلانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہاں پر سب کچھ دکھاتی رہی کرتی رہی. بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی مثال تھی، اس لیے کبھی اس پہ ویڈیو بنائی بھی نہیں. لیکن ابھی جس طرح سے گئی تو ڈیفینیٹلی اب اس نے کلیئر کرنے کی کوشش تو کیا، ہسبینڈ نے بھی ساتھ بیٹھ کے کی ہے. لوگ اس سے غلط میسج لے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ ٹھیک ہے وہاں پہ حالات خراب تھے، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. سرحدیں ایسی بھی بند نہیں ہوگی کہ پاکستان کے اندر رہتے رہتے کیا مطلب امپیکٹ لوگوں کو مل رہا ہے. کشمیر اور پنجاب سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے درمیان میں ہوا، لیکن چیزیں سیٹل ہو گئی. جب یہ گئی ہے تو تب تک چیزیں سیٹل ہو چکی ہوئی تھی. اب اگر ہسبینڈ کی عزت کو بھی یہ تو گھر کا معاملہ ہے کہہ کے نظر انداز کر دیا جائے، ہماری فرینکنس اتنی ہے، تو پھر ہماری نئی جنریشن کے ریلیشن شپ سٹینڈرڈز کی طرف جائیں گے. یا ایک ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم کسی اور کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ظلم برداشت کرے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہر بات پہ خاموش رہے، یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ سسرال میں اپنی آئیڈینٹی ختم کر دے، بالکل بھی نہیں. لیکن عزت مانگنے کے ساتھ عزت دینا بھی تو ضروری ہے. اگر آپ اپنے شوہر سے محبت، احترام اور نرمی کی توقع رکھتی ہیں تو آپ کو اپنے لہجے میں بھی وہی احترام نظر آنا چاہیے. ایک اور عجیب چیز یہ کہ آج کل ولاگرز جان بوجھ کر ایک عجیب سی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈرامہ بنتا ہے تو ویوز آتے ہیں، لوگ کمنٹس کرتے ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں. ایک طرف ہسبینڈ وائف کی نوک جھونک، دوسری طرف ان لاز کا ذکر، پھر ویورز کی اسپیکولیشن، اور پھر اگلے ولاگ میں اسی چیز کا کنٹینیوشن. یہ ایک ایسا سائیکل بن جاتا ہے جس میں فیملی لائف بھی کانٹینٹ اور کنٹروورسیز بھی کانٹینٹ بن جاتی ہیں. اور یہاں کریٹر کو رک کر سوچنا چاہیے میں اپنے ویورز کو کیا دکھا رہی ہوں، کیونکہ ہر چیز جو کیمرے پہ دکھائی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہ دکھائی بھی جائے. وہ چیزیں گھر کی چار دیواری میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اور اسپیشلی میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ رشتہ ہے. اور ایک پاکیزہ رشتے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن جب ایک رشتے کو آپ اس طرح پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیں گے دنیا کے، آپ بتائیں اس میں کون سی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. کچھ رشتے جو ہے نا وہ ویسے بھی اسپیشلی یہ جو آپ کا اتنا نازک، جہاں مضبوط ہوتا ہے وہاں نازک بھی ہوتا ہے، اس کو کیمرے سے دور رکھنا ہی جو ہے نا وہ بہتر رہتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، ان کی زندگی میں جیسے ہی یہ زیادہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں، اپنی فیملیز کو لاتے ہیں، ان کی فیملیز میں کس طرح سے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پبلک کرنے کے بعد واپس پرائیویٹ نہیں کیا جا سکتا. اسما کے لیے میرا کرٹیسزم جو ہے وہ کرٹیسزم نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ایک سنسیئر ایڈوائس ہے. آپ جس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے محنت کر کے یہاں تک آئی ہو، اسے صرف ویوز اور کنٹروورسیز کے لیے ضائع مت کرو. آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ لوگ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. آپ ایک عام گھر سے نکل کر یہاں پہنچی ہو، آپ کے ویورز آپ میں اپنی زندگی دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کی رسپانسبلٹی بھی عام سیلیبریٹی سے زیادہ ہے. آپ چاہیں تو اپنی آڈینس کو یہ سکھا سکتی ہیں کہ غربت سے نکلنا ممکن ہے، محنت سے گھر بنانا بھی ممکن ہے، عورت اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت زندگی بنائی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کامیابی انسان کو بڑا ضرور بنائے لیکن بدتمیز نہیں. پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو کور رکھنا بہت قابل تعریف ہے، لیکن حیا صرف لباس کا نام نہیں ہے. حیا لہجے میں بھی ہونی چاہیے، حیا گفتگو میں بھی ہونی چاہیے، حیا رویے میں بھی ہونی چاہیے، اور حیا رشتوں کی عزت میں بھی نظر آنی چاہیے. اور یو کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بریچ کر دیں، اپنی پرائیویسی بریچ کر دیں. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یو کے گئی ہے، ہمیں وہاں جا کے پکائے گی. کیا کوئی ان لوگوں کا اینڈ ہے؟ میں یہی کہتی ہوں کہیں تو اینڈ ہوگا. ایک گھر، ایک گاڑی، یو کے پہنچ جانا، ابراڈ چلے جانا، کہیں پر بھی کہیں تو کہیں اینڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اسی کا ایک ویلاگ اس کے بھائی نے بھی لگایا، اس کی بہن نے بھی لگایا، ٹک ٹاک پہ بھی لگایا، انسٹاگرام پہ بھی لگا، یوٹیوب پہ بھی لگا. کہیں کوئی فل سٹاپ ہے؟ اور یہی چیز ہے جسے آج ہمیں سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کے کپڑے دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، لائف سٹائل دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا اخلاق بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ آخر میں انسان کی اصل پہچان اس کا گھر نہیں، اس کی گاڑی نہیں، اس کے سبسکرائبرز نہیں، اس کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے. اسما کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ کامیابی کے بعد اپنے رویے کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت اچھائیاں ہیں، میں نے دیکھا ہے اس کو، لیکن جس طرح سے ابھی یہ اتنا اپنے آپ کو کمرشلائز کر رہی ہے، ابھی اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر کو بھی اسی لیول پر لے کر آ رہی ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی مناسب بات نہیں ہے. اور ایون جیسے اس کی شادی سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی ہے، آلریڈی یہ میسج جو ہے دوسری لڑکیوں کے لیے بہت ایک عجیب سی چیز لے کر آتا ہے. پھر اس طرح اس کا چلے جانا، کیا موٹیویشن مل رہی ہے؟ اور اسی چیز میں لڑکیاں پھر دھوکے بھی سوشل میڈیا پر کھا رہی ہوتی ہیں. ہر کسی کو بھی
اسما کے ہسبینڈ کی طرح نہیں مل سکتا، اور اس پہ بھی جو ہے کنٹروورسیز نکلی کہ ہسبینڈ کی پہلے دوسری شادی تھی، یہ تھا وہ تھا. تو پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیکج میں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. تو ابھی اس کو بھی یہ چیزیں جو ہے نا سنبھال کے رکھنی چاہیے. ایون اب اس نے کہا کہ میں کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں، اب دوستوں کے بھی بچے ہو سکتے ہیں اس کے ہسبینڈ کے، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے کویسچنس کیے نا کہ کس کے بچے، ہسبینڈ کی پہلے شادی تھی اس کے بچے لے کے جا رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے. اسے کنٹروورسی بنانے کے بجائے پازیٹیوٹی کے لیے یوز کریں. اپنی آڈینس کو یہ دکھائیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کیسے کر سکتے ہیں، اختلاف ہو تو عزت کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے، سسرال میں باؤنڈریز رکھتے ہوئے بھی رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انسان جہاں سے بھی آیا ہو، جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اپنے ہلاک کو اپنی کامیابی سے بڑا رکھے. کیونکہ گھر بنانے میں شاید سالوں لگتے ہیں، لیکن ایک غلط سٹیپ، ایک غلط رویہ پورے گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کر رہا ہے. صرف سمجھنے کی بات ہے. آج ویوز کے چکر میں گاڑی، گھر، اسائشیں، ابراڈ کے فورن ٹرپس لگانے کے چکر میں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا پہ موجود ہر شخص کو یہ سمجھ عطا کرے کہ ہر چیز جو ویوز کے لیے آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ معاشرے کے لیے اچھی بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے، ان دجالی آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.